ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل سے اب تک تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو گرفتار ہوئے۔ یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام ایمان والوں تک پہنچ چکی ہے۔ جیسے ہی مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے گرفتار ہونے کی خبر عام ہوئی، اس وقت ہمیں یقین تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین پر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جنہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ اس موقع پر بھی حق کی اس آواز کو دبنے نہیں دیں گے بلکہ آواز اٹھائیں گے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ایسی کوئی بھاری بھرکم آواز ہندوستان کی سرزمین پر ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جسے دیکھ کر دل تھوڑا سا مطمئن ہوتا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ اللہ نے جنہیں بولنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور جب بولنے کا موقع ہے اور جو لوگ نہیں بول رہے ہیں، قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو جواب دینا ہوگا جنہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان قریب وہ تو رہا ہو ہی جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ خدا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی نصیب فرمائی، وہ پروردگار ہمارا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو فرعون سے نجات دی، وہ پروردگار کی ذات کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اور جیل سے رہائی نصیب فرمائی اور مصر کی سرزمین پر عظیم الشان آپ کو مقام اور منصب عطا فرمایا۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ پروردگار حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو بھی ان قریب رہائی نصیب فرمائے گا۔ لیکن ایسے موقع پر بہت سارے چہرے بے نقاب ہو گئے جو آج تک قیادت کی بات کرتے تھے، جو ملت کی محبت دنیا کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔ آج جب ضرورت ہے حق اور انصاف کی آواز کو بلند کرنے کی، آج ضرورت ہے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے لیے کھڑے ہونے کی، چونکہ میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ یہ گرفتاری تنہا مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری نہیں ہے بلکہ پوری ملت کے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں لگاتار خوف پیدا کرنے کا ماحول بنا رہی ہے کہ خوف پھیل جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا خوف پھیل جائے کہ لوگ حق نہ بولیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جہاں جن لوگوں سے امیدیں تھیں، جہاں ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، آج ممبئی کی سرزمین پر اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں وہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے، جاب کرنے والے ہمارے نوجوان ناموس رسالت کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں، حق اور انصاف کے علم کو لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات پورے ملک ہندوستان کو معلوم ہے کہ ممبئی کی سرزمین پر ان نوجوانوں کے ساتھ جو حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے کھڑے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے، انہیں مارا بھی گیا، لاٹھی چارج بھی کی گئی، انہیں پریشان بھی کیا گیا، ان کے سر پھاڑ دیے گئے۔ کتنے نوجوان ہمارے ہاسپٹل میں پہنچے، ان کے جسم خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی، لیکن وہ نوجوان کھڑے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو ایک جملے کی بنیاد پر لگاتار پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری زبان سے ایک جملہ نکلے تو لوگ باضابطہ ترازو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو تولنے کے لیے کہ اس کا وزن کیا ہے، ورنہ آج ہندوستان کی سرزمین پر نفرت پھیلانے والوں کی ایک لسٹ بنائی جائے
تو ایک لمبی لسٹ تیار ہو جائے گی جو لگاتار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہندوستان میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور حق کی حمایت کرے۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقت مند ہونا ضروری نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر اسلامی غیرت زندہ ہوتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دبتا نہیں ہے، وہ زمانے کی جو ہے تیز آندھیوں سے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ وہ جانتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج جب اسلام دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکمل سازش کر رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھڑے ہوں، یہ ڈر کا ماحول ہم ختم کریں، خوف کا ماحول ختم کریں، ہم کھڑے ہوں، اپنی آواز کو مضبوط کریں، ہمارے علماء کھڑے ہوں، اللہ نے جنہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ مصلحت کا جو دور نہیں ہے کہ ہم مصلحت کے طور پر خاموش ہو جائیں۔ افسوس ہوا بہت سارے لوگوں کی رائے دیکھ کر جو اس موقع پر رائے دے رہے تھے۔ میں کہتا ہوں خدا را حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ موقع آپ کی رائے دینے کا موقع نہیں ہے، اب یہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا موقع ہے، صرف روم میں بیٹھ کر رائے دینے کا موقع نہیں ہے۔ اٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تیز آندھی چل رہی ہے کہیں یہ آندھی آپ کے قریب سے نہ گزر جائے، کہیں اس آندھی کے تھپیڑوں میں آپ نہ آ جائیں۔ اس لیے آج مفتی سلمان اظہری صاحب ٹارگیٹ پر ہیں تو کل نہ جانے کون ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت جاگ جائے، بیدار ہو جائے، بھرپور طاقت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ اور اگر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو ہم اس مسئلے میں ذرے کے برابر سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، بلکہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے تاکہ باطل طاقتیں جان لیں کہ کسی بھی قیمت پر ایک کلمہ پڑھنے والے سچے عاشق رسول کو جیل کی چہار دیواری کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں۔ ہم نے ہر زمانے میں یہی نعرہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مفتی صاحب قبلہ کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔